الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، جو بھی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں، یا جو بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں زلزلہ، سورج گرہن، چاند گرہن، آندھیوں کا آنا، سیلاب کا آنا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں جو صحیح نقطہ نظر ہے اسلام کا، وہ یہ کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو متنبہ کرتا ہے، ان کو خبردار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نشانیوں کو، بڑے بڑے حادثات کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یعتبرون او یذکرون او یرجعون، تاکہ بندے عبرت و نصیحت پکڑیں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ اور اس حدیث میں جس میں سورج گرہن ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا یخوف اللہ بہا عبادہ، اللہ گرہن اور ان جیسی چیزوں سے بندوں کو خوف زدہ کرتا ہے کہ وہ برائیوں سے باز آ جائیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو یاد رکھیں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ کی خلافت میں زلزلہ آیا مدینے میں۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ اور بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو حضرت عمر نے لوگوں کو بلایا اور کہا واللہ یہ جو چیز ہو رہی ہے الا لشیء قد احدثتموہ، کوئی نیا گناہ تم لوگوں نے شروع کیا ہے مدینے کے اندر، اس وجہ سے یہ زلزلہ آیا ہے۔ اور دوسری روایت میں لقد عجلتم، تم نے گناہ کرنے میں اتنی زیادہ جلدی کر دی۔ پھر فرمایا لئن عادت لاخرجن من بین ظہرانیکم، اگر دوبارہ زلزلہ آ گیا تو تم میں سے، تمہارے بیچ سے میں نکل جاؤں گا، یعنی مدینے سے نکل جاؤں گا، تمہارے ساتھ سکونت پذیر نہیں ہوں گا، میں سکونت نہیں اختیار کروں گا، رہائش نہیں اختیار کروں گا۔ تو یہ قرآن کریم کا، اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ، اسی طرح صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں بندوں کی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خشکی و تری میں فساد پھیل چکا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق بندے کے گناہ سے ہے۔ اب یہ ہے اسلامی نقطہ نظر، لیکن مثال کے طور پر جو اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہیں، مسلمانوں میں ویسے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا۔ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ زمین کا وہ طبقہ، آگ والا طبقہ، اس پہ جب پانی رستا ہے تو دھواں پیدا ہوتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے یا آتش فشاں پھوٹ جاتا ہے۔ گرہن اس لیے لگتا ہے کہ سورج اور زمین کے بیچ میں یا تو چاند آ جاتا ہے، یا سورج، چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے۔ بجلی اس لیے کڑکتی ہے کہ جب یعنی ثلج یا برف پہ جب بجلی ٹکراتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، جس کو رعد بولتے ہیں۔ اور آندھی اس لیے آتی ہے کہ اس کا دباؤ پڑتا ہے ہوا کا۔ تو ان ساری چیزوں کو اسباب سے جوڑ کر کے رب کا خوف ختم کر دینا اپنے دل سے، یہ بڑی معیوب بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کا سوچتا ہے تو اپنے لیے گھاٹا کر رہا ہے، اور وہ اسی طرح ہے گویا کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا جیسا کہ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت والجلال آسمان سے عذاب یا کوئی ٹکڑا نازل کر دے ان کے اوپر اور ان کے لیے عذاب آ رہا ہو، تب بھی یہ کہیں گے نہیں، یہ تو بہترین والا بادل ہے جو ہمارے اوپر بارش نازل کرے گا۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف تو ہم یہ ہیں، دوسری طرف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب گرہن ہوا اور سورج کی
روشنی ماند پڑ گئی، ڈر گئے لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا عظیما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ڈر گئے. حتی انہ ادرک بردائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے مسجد کی طرف دوڑ پڑے اور یہاں تک کہ آپ کی چادر کو پکڑ کر کے پوچھنا پڑا کہاں جا رہے ہیں. وجعل یجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کی وجہ سے، خوف زدگی کی وجہ سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تاکہ نماز قائم کریں. آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. وَأَمَرَ أَن يُنَادَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اعلان کیا جائے کہ نماز پڑھی جائے گی. تو یہ حال تھا مومن کی، یہ حال ہوتی ہے. یعنی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہم کو بتلا دیا کہ اس طرح کی کوئی چیز آئے تو ہم کو کیسے عمل کرنا ہے. اسباب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان اسباب کا مسبب الاسباب جو ہے وہ رب العزت والجلال ہے. تو یہ سارے اسباب کو پیدا کرنے والا اور پھر ان ساری چیزوں کا ہونا رب کے حکم سے ہے. اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب بندہ یا سارے لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور رب کی طرف رجوع نہیں کرتے. رب العزت والجلال ہمیں اللہ کی نشانیوں سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.